پہلے تو یہ باقی ججوں پہ تو بعد میں آئیں گے، جسٹیفائی کر دیں یہ عمر بھر کا جو استثناء پوری دنیا میں کوئی اگزامپل مجھے ایک دے دیں کس ملک کے اندر ایسا استثناء ہے سوائے جہاں ڈکٹیٹرز نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ پی نے ڈیفینیٹلی آپ کو بلیک میل کیا ہے اپنے ووٹ لینے کے لیے اور آپ لوگ لمبے لیٹ گئے. مجھے اس کی ایک وجہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل یہ اتحادیوں کی طرف سے آئی ہے اور آپ نے خود ہی ان سو مینی ورڈز کہہ دیا، میرے خیال سے مجھے وہ لفظ ادا ہی نہیں کرنے پڑے. تو ظاہری بات ہے آپ بخوبی سمجھتے ہیں ہمیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے، ٹرانسفر آف ججز کے لیے، دیگر جو ڈیفنس ری اسٹرکچرنگ تھی اس کے لیے ووٹ درکار تھے جو کہ نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں تھیں. اس میں بالکل یہ چیز واضح سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ بھی شک ڈلے گی اور پھر 248 میں وہ شک ڈلی. اس پہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے بطور اتحادی ان کا ساتھ دیا اور یہ لائف ٹائم استثناء والی جو بات ہے یہ امیونٹی ویسے میرا ایک پرسنل ویو ہے کہ ایبسولوٹ نہیں ہونی چاہیے اور جنرلی اسپیکنگ ایون ایبسولوٹ ہوتی بھی نہیں ہے. آپ بے شک اس کو آئین میں بھی ڈال دیں. دا ویل آف امیونٹی کین آلویز بی پیئرسڈ ایز آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ دنیا پوری میں اگر دیکھیں تو امیونٹی کا ویل بھی پیئرس کر دیا جاتا ہے، وہ پردہ بھی پیئرس کیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ ہماری جو مین کنٹینشن تھی اس تمام تر معاملے کے اوپر ٹرانسفر آف ججز، ڈیفنس ری اسٹرکچرنگ اور اب پینڈنگ کیسز ختم ہو گئے نا، جو زرداری صاحب کے کیسز تھے، جو زرداری صاحب کے پینڈنگ کیسز تھے وہ ختم بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، لیکن ابھی کیونکہ صرف سینٹ سے پاس ہوئی ہے، ابھی نیشنل اسمبلی سے پاس نیشنل اسمبلی سے بھی ہو جائے گی یار، اس پہ یہ تو چھوڑ دینا. سینٹ دیں گے. ہاں میں اس ایگزمپشن پہ پاس کروں، پتا ہے آپ کو ہی پتا ہے، مجھے پتا ہو دیں گے اور پھر یہ آئین کا حصہ بنے گی. اچھا دوسرا آپ لوگوں نے بڑا شور ڈالا کہ جی ہمیں سپریم کورٹ اس لیے بھی چاہیے تھی، پینڈنسی آف کیسز بڑے تھی اور سب کچھ تھا. تو پینڈنسی تو آپ کی، آپ نے جج بڑھایا، وہاں پہ 10-15 جج اور لگا دیتے، آپ کے پاس تو جج بڑھانے کا اختیار تھا. دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پینڈنسی، اٹس اباؤٹ دا فیکٹ کہ جتنا ٹائم ایٹ اپ کرتے ہیں. اب مارس جوپیٹر سے تو لے کے آنے نہیں ہے، یہ وینس سے وہ ججز آنے نہیں ہیں. جو آئینی بینچ میں بھی جج کام کر رہے ہیں وہ ریگولر ڈاکٹ بھی کرتے ہیں، ریگولر بینچز میں بیٹھتے ہیں. اب اس تمام تر حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو سپر ٹیکس کی کیس کی ایک ایگزامپل ہے جو مہینے سے اوپر اس کی ہیئرنگز چل رہی ہیں. تو اس کا بڑا سمپل اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کا بڑا سمپل آسان طریقہ ہے نا، آپ سپریم کورٹ کے جو بینچ بیٹھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ، ان کے ججز کو نہ چھیڑیں. باقی آپ نے 25 کیے تھے، آپ 32 بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں ججز بڑھا دیتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. یہ جج 5 جج بیٹھ کے کرتے رہتے کانسٹیٹیوشنل کا کام، دوسرا کام سپریم کورٹ کرتی رہتی. نہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا اسی وجہ سے کیونکہ جو بار بار آئینی پٹیشنز آتی ہیں، اصل مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت ہے. یہ جو اپیلز بھی آتی ہیں نیچے سے ہائی کورٹ سے، اس کے لیے سیپریٹلی ایک آپ کو آئینی عدالت کی ضرورت تھی جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے ہمارا میثاق جمہوریت، اس کی روح سے بھی اگر آپ دیکھیں سو دیٹس اے لانگ اسٹینڈنگ اگریمنٹ. چارٹر آف ڈیموکریسی کو نہ کوٹ کریں. میں نے ابھی شروع میں بتایا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہمیں چاہیے. مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں یہ واقعات ہوئے، وہ اس پہ رولز چاہیے. 6 سال کے لیے اس میں ریکمینڈڈ تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. اس میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ فار 6 ایئرز، تو وہ ایک خاص پیرائے میں تھی. وہ آدھی بات آپ اور پیپلز پارٹی بتا رہے ہیں لوگوں کو، پوری نہیں بتا رہے. نہیں پوری بات بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ 6 سال کے لیے تھی. ہو سکتا ہے ہم دیکھیں کہ یہ کیسز کا برڈن جو ہے کم ہو جاتا ہے اور آبویسلی ایک بیک لاگ جو ہے وہ افیکٹولی کلیئر ہوتا ہے ایٹ آل لیولز آف جوڈیشری. تو پھر ظاہری بات ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں اٹس اے کامن لا اینڈ سول لا کنٹری، وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہاں پہ بھی ہم شریعہ لا اور کامن لا دونوں ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جائے اور سیپریٹلی کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں ایک ہی عدالت میں سنیں اور جو عام لوگوں کے کیسز ہیں جو گاما بوٹا یا ارشد ہے اس کے کیسز کم از کم جو ہیں اس کی اپیلیں جو ہیں جو 15-20 سال سے گھڑ رہے ہیں وہ کم از کم ٹیک اپ ہو جائیں. I have to give you marks for that. 26 کے وقت آپ نے کہا تھا جی ہم ڈسٹرکٹ جوڈیشری ٹھیک کریں گے، انویسٹمنٹس کریں گے، یہ کریں گے. اصل مسئلہ تو وہاں ہے. 2.1 ملین کیسز میں سے 92% کیسز وہاں ہیں. وہاں سر چھنکنا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے. یہاں آپ نے صرف ججز کو قابو کرنا تھا. ہم نے پروپوز کیا تھا ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نیچے سے میجسٹریٹ کورٹ سے برڈن اپ لفٹ کرنے کا. ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ برڈن ریڈیوس اور آپ ہمیشہ وہاں پہ ایزیئر ایکسس. اکیل ایک سوال اور بھی سن لیں. لیکن اتحادیوں کی آپ بڑی جلدی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بڑی جلدی ساؤتھ افریقہ سب کو بتاتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا جرمنی، اٹلی، اسپین، یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. یہاں اس لیے ہیں کہ یہ سول لا
کہ یہ ایک کنڈیشن ہے تو یہ لیجسلیشن سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے. لیکن جہاں سپریم کورٹ قانون سازی کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اس میں تمام بڑے ملک ہیں. اس میں UK ہے جہاں سے ہم نے اپنا قانون سارا لیا, USA ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, نیوزی لینڈ ہے. یہاں پہ کہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے بیکاز یہ کامن لا کی ٹریڈیشن ہے. سو آپ نے لوگوں کو ایسے تاثر دیا جیسے پتہ نہیں کتنے 100 ملک ہیں جہاں پہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کتنے صدروں کو استثناء حاصل ہے. چلے اس بات پہ چھوڑ دیں. 80 ملک تو ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہیں ویدر دے سول لا اور کامن لا جورسڈکشنز. میں آپ سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں مالک صاحب کہ یہاں پہ کم از کم یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی الٹرا وائرس ہو, کوئی قانون اگر آئین کی منافی ہو تو اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہی کام کرے گا. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے کیسز کم از کم بائیفرکیٹ ہونے چاہیے. جو عام شہریوں کے کیسز ہیں, فیملی, کمرشل, کارپوریٹ, رینٹ, اس کے علاوہ کرمنل سول کیسز, وہ سپریم کورٹ سنیں. اب بات بائیفرکیشن سے ڈائسیکشن پہ چلی گئی ہے, ذرا بات 2 قدم آگے چلی گئی ہے. لیکن میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو نیا نظام بن گیا ہے اس میں کوئی جج, انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج, کسی گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا بیکاز ایگزیکٹو کے ہاتھ میں پاورز ہیں. مجھے پتا آپ مجھے جوڈیشل کمیشن سنائیں گے, لیکن جوڈیشل کمیشن میں بھی اگلے 5 سالوں بعد وہی ججز ہوں گے سینئر پوزیشنز میں جو اس نظام کے تحت ٹیم ہو کے وہاں پہنچیں گے, جن کو سسٹم ایک ہی جملہ کافی ہے. اگر بیرسٹر عقیل صاحب جج ہیں ہائی کورٹ کے, فیصلے ناپسندیدہ کر رہے ہیں جو وقت کے طاقتور لوگ ہیں تو ان کا ٹرانسفر اب سب بھی کریں گے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہ نوکری سے فارغ کر دیے جائیں گے. اور وہی اب جوڈیشری 4-5 سالوں میں کہیں پہ چیف جسٹس کی ہوگا, سینئر ہوگا, جو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوں گے. اب کلیئر ہو گیا ہے کہ اس نظام میں کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج سروائیو نہیں کر سکتا, اور جہاں اپوائنٹمنٹ صدر صاحب نے کرنی ہے یہ غلط بات ہے. تو کیسے نظام غلط تاثر ہے. میں مالک صاحب آپ کو آئی کین پروو یو رانگ. ججی جو ہے وہ ایک آنر ہے, یہ کوئی سول ملازمت نہیں ہے کہ سول سروس جو ہے وہ آپ اس کو جوائن کر رہے ہیں. اٹس این آنر اینڈ اے جج شوڈ بی فیئر لیس. اگر نہیں تو پھر وکالت سے ہی اوپر آتے ہیں آپ, ایلیویشن ہو کے جج آتے ہیں, اور اگر نہیں تو آپ یہ لاجک دے رہے ہیں, آپ یہ لاجک دے رہے ہیں کے تحت آپ یہ لاجک دے رہے ہیں, آپ کو پھر بھی اگر کسی آپ یہ لاجک دے رہے ہیں کہ جو ظلم کا شکار ہو وہ چھوڑ دے اگر لڑ نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہیں مالک اگر تم سچ بات نہیں کر سکتے نوکری چھوڑ دو, لیکن میں تمہیں سچ بولنے نہیں دوں گا. تو میرا جرم ہے کہ آپ ظلم کریں, آپ بولنے نہ دیں تو میں جرنلزم چھوڑ دوں. جج بجائے اس سے کہ آپ انکریج کریں گے وہ فیصلے کریں, آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو فیصلے کر کے نوکری چھوڑ دینی چاہیے. یہ کس قسم کی لاجک ہے؟ نہیں, میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں جو ٹرانسفر والا آپ بات کر رہے تھے اور آپ کی متعدد شوز میں آپ نے بات کی, آپ نے کہا جی بالکل وہ اگر اجازت اس کی کنسنٹ ختم ہو جائے گی. یہاں پہ کنسنٹ کے اندر ہم نے تمام تر جو معاملہ ایگزیکٹو کی ایک اوور ریچ تھی یا ایک انٹرفیئرنس تھی اس کو ختم کیا. ہم نے صدر سے لے کے اس کو وہاں پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھیجا تاکہ وہی اس کے جو لرنڈ بردر ججز ہیں جو اختیار رکھتے ہیں اس کی ایلیویشن کا, جو اختیار رکھتے ہیں اس کی ڈسمسل کا, وہی 2 فورمز JCP اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہی افیکٹو ہوں, وہی اس چیز پہ کریں کہ جو ٹرانسفر جج کو جہاں پہ کرنا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایکسٹرا سیف گارڈز ہم نے اس میں ڈالے کہ جس عدالت کا, جس ہائی کورٹ کا وہ جج ہے اس عدالت کا چیف جسٹس بھی ہوگا, اور جس عدالت میں وہ ٹرانسفر ہوگا اس عدالت کا بھی چیف جسٹس وہاں پہ موجود ہوگا. سو دس از افیکٹولی میرا آرگومنٹ